ملک کو درپیش چیلنجز کا حل صرف اور صرف افہام و تفہیم اور مذاکرات میں ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار خیال، کہا کہ الزام تراشی سے نہ ماضی میں کچھ حاصل ہوا نہ اب کوئی فائدہ ہوگا۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے پاکستان، کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ اسحاق ڈار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان نکات کو بھی سراہا جو انہوں نے غزہ کے مسئلے کے حل کے لیے پیش کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبرز کی ملاقات۔ نیشنل سیکیورٹی وار کورس شرکاء نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی فلاحی پروجیکٹ کو سراہا۔ مریم نواز نے پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کی آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی پر عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے CCD، اینٹی نارکوٹکس اور گرین انیشیٹو پروجیکٹس کو شاندار قرار دیا۔ مریم نواز نے کہا، تاریخ کا بدترین سیلاب آیا لیکن ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا انخلا آپریشن کامیابی سے مکمل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 ہفتے کے طویل غیر ملکی دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی سیکیورٹی معاہدہ کیا۔ دورہ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ غزہ امن معاہدے پر نیو یارک میں اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اجاگر کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم نے کچھ روز برطانیہ میں قیام بھی کیا۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور صحافیوں پر تشدد کا معاملہ۔ CPNE، PFUJ اور MNN نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ صحافی تنظیموں نے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ واقعے کو صحافیوں کے خلاف تواتر سے جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا۔ کہا، صحافیوں کی کردار کشی کرنا فوری بند کی جائے، صحافیوں کو دباؤ میں لانا اور اظہار رائے کو سلب نہ کیا جائے۔ رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تشبیہ دینا آزاد صحافت کے نظریے کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر دھاوا۔ کشتیوں میں سوار 450 سے زیادہ افراد گرفتار کر لیے۔ قافلے میں سابق سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش ماحولیاتی کارکن اور نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت 500 کے قریب افراد سوار تھے۔ صہیونی فوج نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام اور براہ راست ویڈیو نشریات جام کر دی۔ اسرائیلی قبضے میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ پہنچ گئی، جہاں سے کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہردرمی برقرار، امدادی کشتیوں کے خلاف کارروائی پر اسرائیلی فوج کو شاباشی دی۔ عالمی سمود فلوٹیلا سے گرفتار سینیٹر مشتاق سمیت دیگر پاکستانیوں کی رہائی کے لیے اقدامات شروع۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستانی شہریوں کی رہائی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خطے میں بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنے شہریوں کی جلد اور محفوظ واپسی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6ٹی عالمی وزارتی کانفرنس برائے مینٹل ہیلتھ کا انعقاد۔ وزیر مملکت صحت ڈاکٹر مختار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان کے عالمی عزم اور ذہنی صحت کے نظام کی توثیق۔ مختار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان یونیورسل ہیلتھ کوریج کے اصول کو قومی ترجیح سمجھتا ہے۔ پاکستان کو مالی مشکلات، سیلاب کے بعد کی بحالی اور طبی عملے کی کمی جیسے چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصفانہ طبی رسائی اور مضبوط اور پائیدار نظام صحت کے قیام کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ آزاد کشمیر میں امن کے لیے حکومتی کمیٹی مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہو گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، امید ہے مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا دشمن ملک ہمارے عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا، بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، باہمی افہام و تفہیم سے اصل مسائل حل ہونے چاہیے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، امید ہے ڈائیلاگ کے ذریعے حل نکال لیں گے، اپنے ساتھیوں کے جائز مطالبات پر ان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے جاری۔ PTMA کے مطابق سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع میں 1857 ٹیموں نے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں حصہ لیا۔
फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। PDMA पंजाब का कहना है सर्वे टीमों ने 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात के बारे में जांच पड़ताल की। 53,985 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की है। सैलाब से मुतासरा 24,240 मकानात का डेटा जमा कर लिया गया। कोर कमांडर पेशावर का यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत। कोर कमांडर ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे और मौसर खिताब किया और जामे पेशावर के तहकीकी और तालीमी किरदार को सराहा। कोर कमांडर पेशावर ने मुल्की अमन व अमान और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तलबा के सवालात के जवाब दिए। तलबा ने कोर कमांडर पेशावर के साथ इंटरैक्टिव सेशन को खुशाइन करार दिया। कहा सेशन में हमारी पाक फौज से मुतालिक गलत फहमियाँ दूर हुई और डिस इंफॉर्मेशन का खात्मा हुआ। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर के बयान पर भारत में हंगामा। सना मीर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर तानिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताया, जिस पर भारतीय सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज मुहिम शुरू हो गई। साबिक क्रिकेटर सना मीर ने वजाहत बयान में कहा, बतौर कमेंटेटर खिलाड़ियों के इलाकों का जिक्र करना मामूल का हिस्सा है। दीगर रीजन्स की खिलाड़ियों का भी तस्करा किया गया। मामले को सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं। खेलों से वाबस्ता अफराद पर गैर ज़रूरी दबाव पड़ रहा है। मकसद खिलाड़ी के शानदार सफ़र और मुश्किलात उजागर करना था, किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं।